الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ محترم حاضرین، گزشتہ 2-3 ہفتوں کے وقفے کے بعد پھر سے ہم اصلاح و تربیت کے سلفی اصول کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اس میں 38ویں اصول کے تحت صاحب کتاب نے یہ بات بیان کی ہے بطور عنوان کہ منہج سلف کے مخالفین ہی نے اعدائے اسلام کے لیے دین اسلام میں تشکیک کا باب کھولا ہے۔ بڑے غور سے اسے سمجھیں، انشاءاللہ بات مختصر ہوگی لیکن کئی اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے۔ عنوان میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہ بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ اہل بدعت ہیں، اہل حق سے الگ اصول اور راہ اختیار کرتے ہیں، ان کے یہاں کچھ ایسے اصول، اعمال، ضابطے پائے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر اسلام کے دشمنوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کر سکیں۔ اب اس کو کئی زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں، اصول و ضوابط کے تناظر میں بھی اور اعمال و عبادات کے رخ سے بھی، کہ بہت ساری ایسی چیزیں آپ اہل بدعت کی دیکھیں گے جس کی بنیاد پر ایک غیر مسلم دوسروں کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اسلام میں یہ خرابی ہے۔ میں اگر مثال دوں تو 20 مثال ہو سکتی ہے۔ ابھی ماضی قریب میں بار بار یہ بات اٹھی اور ہندوستان میں ایک موضوع بنا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا تو واپس ہونے کے لیے حلالہ اختیار کرنا، حلالہ کیا جائے گا۔ کون سا حلالہ؟ جو مروجہ ہے، جس میں یہ طے ہوتا ہے کہ ایک آدمی سے نکاح اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ 1 دن 2 دن کے بعد پھر سے اس منکوحہ کو طلاق دے دے گا تاکہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے۔ جس نے 3 طلاق دیے وہ چاہے اکٹھی ہی دی ہو، اور عام طور سے یہ اکٹھی 3 طلاق دینے والوں کے یہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے، جو سوچ سمجھ کر دیتا ہے پھر وہ پچھتاتا نہیں۔ تو یہ چیز موضوع بحث بنی، یہاں حکومت نے بھی اسے موضوع بنایا، اس کے خلاف قانون بنا دیا، ٹی وی چینلوں پر اس پر گفتگو اور بحث کا سلسلہ چلا۔ اب جو لوگ اس حلالے کے قائل ہیں وہ اس کا دفاع کرنے میں لگ گئے۔ کسی سے ٹی وی چینلوں پر میں نے اس بات کو کئی مرتبہ مختلف موقعوں پر ذکر کیا، دروس میں، خطبات میں، اور بڑی کھل کر کہا، اور یہ ایک زندہ حقیقت ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حلالہ جو حلالہ مروجہ ہے اس کا اسلام میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، بالکل صاف حدیث ہے، اور جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ بھی اس حدیث سے واقف ہیں کہ حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جائے دونوں پر اللہ کی لعنت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، زبان مبارک سے۔ لیکن یہ بات نہیں کہی گئی کہ اسلام کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، جو اصول پڑھا کہ اسے بنیاد بنا کر غیر مسلموں میں مذاق اڑایا گیا اسلام کا، اسلامی تعلیمات کا، بتایا گیا کہ ایسی چیز ہے جس کو انسانی عقل و فطرت قبول ہی نہیں کر سکتی، کوئی غیرت مند آدمی قبول نہیں کر سکتا کہ میں جس کو بیوی بنا کر لانا چاہتا ہوں وہ 1 دن 2 دن کے لیے کسی اور کی زوجیت میں رہے۔ کوئی غیرت مند قبول کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے، کیا یہ فطرت قبول کرتی ہے؟ اسے فطرت قبول نہیں کرتی، اس کا مطلب یہ اسلام میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حلالہ والی مثال ہم نے دیکھی، ایسی کتنی چیزیں ہیں۔ ہاں، تعزیہ ہمارے یہاں بنایا جاتا ہے، وہ ہندوستان کے بہت بڑا طبقہ غیر مسلموں کا اسے اسلام کا حصہ سمجھتا ہے۔ 12 ربیع الاول کے جو ہنگامے ہوتے ہیں، جلوس نکلتا ہے، اسے بہت سارے لوگ دین اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں، مسلمانوں کی عید سمجھتے ہیں، جبکہ وہ عید ہے ہی نہیں۔ عید میلاد النبی کا نام کس نے دیا؟ اللہ نے، رسول نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، امامان دین نے، کسی نے نہیں۔ شیعوں نے رائج کیا، ہمارے یہاں اس کو لوگوں نے اختیار کر لیا۔ اب غیر مسلموں کو یہ بولنے کا
موقع مل گیا کہ جس طرح ان کے یہاں کچھ ہنگامے ہوتے ہیں، کھیل تماشے ہوتے ہیں، اتھل پتھل ہوتی ہے مختلف تہواروں اور جشن کے موقعوں پر، گنپتی اور فلاں، ایسے ہی تو مسلمانوں میں بھی ہے، جبکہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، نہ تعزیے کا نہ عید میلاد کا۔ یہ میں 2-3 وہ مثالیں بیان کر رہا ہوں جو آپ حضرات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اگر علمی اور اصولی انداز میں آپ داخل ہوں گے تو ایک لمبی چوڑی اور موٹی کتاب تیار ہو جائے گی جس میں یہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ اہل بدعت جو گمراہ فرقے ہیں، یہ مسلمانوں میں جو مسلمان کہلاتے ہوئے منہج سلف اور منہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے یہاں ایسے اصول، ضابطے اور ایسے اعمال و عبادات پائے جاتے ہیں جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، غیر مسلموں سے لی ہوئی چیزیں ہیں۔ خاص طور سے میں ایک یہاں ذکر کروں، آگے بھی تذکرہ کروں گا، اہل تصوف، صوفیوں کا دین آپ مطالعہ کیجئے۔ اسلام کا نام ہے، قرآن حدیث کا ذکر ہے وہاں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ قدم قدم پر اگر تھوڑی سی گہرائی میں جائیں، تھوڑی سی، بہت زیادہ نہیں، تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ تصوف کے اصول، ضابطے، عبادات، اعمال اسلام کی بجائے زیادہ تر غیر اسلامی افکار و نظریات سے حاصل کیے ہوئے ہیں، یونانی فلسفے سے۔ یونانیوں کے جو فلسفہ تھے، ارسطو، سقراط، بقراط، فیثاغورس اور یہ سب جو نام آپ سنتے ہیں، ان کے جو اصول ضابطے تھے عقلیت کی بنیاد پر، فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر، ان کے اصول اختیار کیے گئے ہیں۔ عقیدے سے لے کے اعمال کے معاملے میں یہ جو ہمارے یہاں خانقاہیت ہے، صوفیوں کے یہاں درویشی ہے، وہ حوالہ دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے تو آپ کو نبوت ملی، ایسے ہی ہم کرتے ہیں۔ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جاتے تھے تو کیا اس وقت نبی تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد کیا آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، یا آپ کی نبوت ملنے سے پہلے والے اعمال بھی نمونہ ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ہیں تو کتنے صحابہ کرام غار حرا میں گئے، کتنے صحابہ کرام نے گوشہ نشینی اختیار کی، خانقاہیت اختیار کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد اس کے تعلق سے کیا تعلیم دی؟ کیا بتایا کہ غار حرا میں یا کسی غار میں جانے کے بعد یہ وظیفہ کرنا، یہ حقی لگانا اور یہ ذکر اور دعا کرنا؟ جیسا کہ ہمارے یہاں اہل تصوف، چشتی، قادری، نقشبندی، سب کے الگ الگ اوراد، اذکار اور عبادات ہیں۔ ان کے یہاں آپ پورا پائیں گے۔ جس کو اسلام نے توحید کہا، اہل تصوف اسے شرک کہتے ہیں۔ بہت غور سے، یہ ہوائی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، امانت داری سے، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ۔ جسے ہم توحید کہتے ہیں اسے وہ شرک کہتے ہیں، اور جسے ہم شرک کہتے ہیں اسے وہ توحید کہتے ہیں۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات اللہ ہی اللہ ہے، انسان ہوں، جانور ہو، چرندے ہوں، پرندے ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، سب میں اللہ ہے۔ فرعون میں بھی اللہ تھا، ابلیس میں بھی اللہ۔ ہندو مذہب کے لوگ جن بتوں کو، مورتیوں کو پوجتے ہیں، اس میں بھی اللہ ہے۔ یہ صرف میں ہوائی دعوے نہیں کر رہا ہوں، آپ کو کتابوں میں ملے گا، زبانی دعوے ملیں گے۔ کچھ سالوں پہلے ناندیڑ کے اسٹیج سے دیوبند کے محتمم صاحب تشریف لائے تھے، وہاں ان کی کلپ آئی تھی، انہوں نے خود اس کا اعتراف کیا کہ ہاں، ناندیڑ کے مفتی صاحب نے، ایک نوجوان نے کہا کہ ایسا ایسا کہتے ہیں کہ ہندو جس مورتی کو پوجتا ہے اس میں بھی اللہ ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے وہ لمبی چوڑی تفصیل سے ہٹ کے آخر میں کہا کہ وہ صحیح ہے۔ کہاں سے لائی ہے؟ یعنی پوری دنیا کو، ہر دنیا کی ہر چیز میں اللہ مانے، یہ ہے توحید۔ وہ کہتے ہیں کہ سب ایک ہی ہے، تو ایک یہ توحید ہے، جبکہ یہ سب سے گھناؤنا، سب سے بڑا شرک اور سب سے بڑا کفر ہے۔ خالق اور مخلوق الگ الگ ہیں، بائن ہیں، اور اسی کی دعوت سارے انبیاء نے دی کہ اس خالق کے سامنے مخلوق جو ہے بندگی، سراپا بندگی بن جائے۔ یہی تعلیم تھی توحید کی، توحید عبودیت، الوہیت، جس میں ربوبیت و اسماء و صفات کی توحید شامل ہوتی ہے۔ تو خیر، یہ میں نے ایک مثال دی۔ عقلی اعتبار سے ان کے یہاں ایسے بہت سارے اصول ملیں گے، تہوار ملیں گے جو اسلامی تعلیمات سے بالکل میل نہیں کھاتے، اور غیر اسلامی ہندوؤں کے طریقے سے آپ کو میل کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عیسائیوں کے طریقے سے جو رہبانیت ہے، سنیاس ہے، تیاگ ہے، وہی ان صوفیوں کے یہاں ملے گا آپ کو۔ ان کے یہاں آپ کو انکار صفات ملے گی۔ یہ آپ کو ہندو مذہب میں بھی ملے گا، بدھ مذہب میں بھی ملے گا، اور یونانی مذاہب میں بھی ملے گا۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات نہیں ہے. اگر صفات کئی معنی، نام کئی معنی، تو کئی اللہ ماننا پڑے گا، اس لیے اس کا انکار کر دیا. اب اس میں الگ الگ اصول بنائے گئے اور تشکیک، کسی نے سارے اسماء و صفات کا انکار کیا، کسی نے کچھ کا کیا، کسی نے کچھ اصول بنائے، بعض کا انکار بعض کا قبول کیا. لیکن بنیاد سب کی وہی ہے. اس میں جو ہم اصطلاح اور عرف میں اسلامی تاریخ میں جانتے ہیں ایسے فرقوں کو جہمیہ، معتزلہ، اشعریہ، ماتریدیہ. آپ کہیں گے کہ یہ سب تو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. اس نام سے نہیں. ہندوستان کے حنفی حضرات جو ہیں وہ عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں. یہ لکھ لیجئے، میں بار بار ذکر کرتا ہوں. اور جو ہمارے حنفی بھائی ہیں ان سے ان تک میری آواز اگر پہنچے تو کہوں گا، گزارش کروں گا کہ اپنے اس عقیدے کا آپ علم حاصل کریں، تحقیق کریں. آپ کے یہاں ایسی کئی چیزیں بیان کی جاتی ہے جس پر لوگ توجہ نہیں دیتے عقیدے کی، جو بالکل اسلامی تعلیم قرآن و حدیث کے خلاف ہے. ایک عام بات جیسے ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، یا عرش پر مستوی نہیں ہے. یہ جہمیہ اور عقل پسندوں کے یہاں یہ عقیدہ ہے. اور تصوف کے راستے سے، اشعریت ماتریدیت کے راستے سے ہمارے یہاں بہت سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں وہ اختیار کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور تمام ائمہ کے مذہب کے یہ خلاف ہے. اور امام حنیفہ نے یہ کہا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے وہ کافر ہے. اپنے شاگرد کے سوال پر یہ کہا کہ جو یہ کہے کہ عرش پر تو ہے لیکن عرش آسمان میں ہے، نیچے ہے، کہاں ہے نہیں جانتا، وہ بھی کافر ہے. اس لیے کہ وہ اللہ کے کلام میں جو اللہ کے عرش پر مستوی ہونے اور عرش کے کائنات کے سب سے اوپر ہونے اور اللہ کے اس کے اوپر ہونے کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کی آیتوں میں، اس کا انکار کر رہا ہے، کافر ہو جائے گا. اور اس کفر کو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں. یہاں مالیگاؤں میں بھی میری بحث ہوئی. رمضان المبارک میں حیدرآباد میں بھی ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی، بڑے جانکار آدمی، وہ اس پر مجھ سے لمبی چوڑی گفتگو کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے کہ ہمارے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو میں نے ان سے سمجھایا، یہاں بھی ایک کو سمجھایا تھا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ جس طرح ہے، صبر نہیں کرنے والوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر صدیق کو غار حرا میں، غار ثور میں، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، اللہ افسوس نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہمارے ساتھ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ تھا اس وقت، کیا اس وقت ڈھونڈنے آنے والوں کے ساتھ بھی ویسے ہی تھا کیا؟ نہیں. ایک ہے اللہ کا ساتھ ہونا علم کے اعتبار سے، احاطے اور قدرت کے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے علم میں، کوئی چیز اللہ کے علم سے، قدرت سے، احاطے سے باہر نہیں ہے. اس میں مزید معیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ساتھ اپنی مدد کے ساتھ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے ساتھ اپنی مدد کے ساتھ تھا. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، نگرانی ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے. یہ معیت کا معنی اور حقیقی معنی ہے. یہ خیر اصولوں کے یہاں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی بہت ساری چیزیں، تمہید تھوڑی سی لمبی ہو گئی، کہ غیر اسلامی اہل بدعت کے یہاں ایسے بہت ساری چیزیں عقیدے میں، اعمال میں، عبادات میں، اصول و ضوابط میں پائی جاتی ہیں. اور یہ بہت بڑا اور گفتگو کا اور علم اور تحقیق کا موضوع ہے. سیکھنا چاہیے ہمیں، بہت گہرائی سے نہیں تو موٹی موٹی باتیں تو جاننا چاہیے. تو ان کے یہاں غیر مسلموں کے موافق ملتی ہے باتیں، یا ان کے یہاں ایسی باتیں ملتی ہیں جس کی بنیاد پر غیر مسلم کفار و مشرکین غیر مسلموں کو یا مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں تو ایسی تعلیم ہے، یہ تو غلط ہے، یہ تو قابل قبول ہے ہی نہیں. موٹی سی مثال میں نے حلالہ کی دی. یہ آپ محسوس کیجئے اور پھر ان چیزوں پر تھوڑا علمی انداز میں غور کیجئے. میں یہ عبارت پڑھ رہا ہوں، 2 صفحہ صرف موجود ہے، 2 صفحہ اور 1 لائن. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. یہ جو قرآن کی آیت سورہ توبہ کی میں پڑھنے جا رہا ہوں، 2-3 دروس میں یہ آیت گزر چکی ہے، اس لیے زیادہ بغیر کسی تفصیل کے میں ترجمہ کر دوں گا. اللہ نے فرمایا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لہم واللہ علیم بالظالمین. غزوہ تبوک کے موقع پر جو مسلمان جا رہے تھے اور منافقین جو ہے مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان کے تناظر میں یہ مشرکین منافقین کے بارے میں کہا کہ یہ تمہارے ساتھ نکلنا نہیں چاہتے، اور اگر یہ نکلے بھی تو کیا کریں گے؟ اللہ نے کہا اور اگر وہ تم میں نکلتے، جنگ کے میدان لشکر کے ساتھ نکلتے بھی، تو خرابی کے سوا تم میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتے. مسلمانوں کو آپس میں
حوصلہ توڑنے والا کام، تناؤ پیدا کرنے والا کام، بدگمانی پھیلانے والا کام، لگائی بجھائی اور اس طرح کی حرکتیں کرنے والا کام آج ہمارے یہاں کون لوگ کرتے ہیں؟ غور کر لیجئے. یہ منافقین کی روش تھی، صحابہ کی نہیں تھی. ایک دوسرے کے خلاف لڑانا، خبریں پھیلانا، غیبت چغلی کرنا. ہاں تو کہا اگر تمہارے اندر وہ نکلتے، تم میں نکلتے بھی تو تم میں خرابی کے علاوہ کسی اور چیز کا اضافہ نہ کرتے، اور تمہارے درمیان وہ ضرور گھوڑے دوڑاتے، شغلیاں کرتے. یہ محاورہ ہے عربی کا. ہاں اس حال میں کہ تم میں فتنہ تلاش کرتے، تمہارے درمیان فتنہ تلاش کرتے، اور یبغونکم الفتنہ. ہاں اور تم میں کچھ ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں. مسلمانوں کے بیچ کچھ ایسے ہیں جو سچے مسلمان ہیں، لیکن ان کی سادگی، بھولاپن، بے وقوفی جو بھی کہیے، یہ ہے کہ وہ منافقین کی باتوں میں، ان کے دام فریب میں آ جاتے ہیں، دوسروں کی مخالفین کی باتیں سن لیتے ہیں، ان کی سازشوں کا اندازہ ان کو نہیں ہوتا. اچھا آج بھی بہت سارے لوگ مل جائیں گے. ہاں کہہ رہے ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. دوسری آیت کریمہ انہوں نے ذکر کی جو میں نے درس کے آغاز میں پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. دوست بنانا جس سے دلی تعلق ہو، ہمراز ہوں، جن سے دل میں ہمدردی ہو، دنیاوی اعتبار سے لین دین، تجارت، مصلحت کے تحت معاملات کر سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ولا اور برا کے ضمن میں اس کی تفصیلات بیان کی جاتی ہے. یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. ان کے بعض کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اب آج کے ماحول میں غور کیجیے آپ. یہ ایک آیت اگر میں اس پہ بولوں تو گھنٹہ بھر لگ جائے گا. موجودہ حالات کے تناظر میں آپ جتنے بھی اہل بدعت کو دیکھیں گے، کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑی سی گہری نظر ڈالیں، صرف جو اخبار میں چھپتا ہے یا صرف جو دعوے کیے جاتے ہیں، ٹی وی چینلز پر بیانات آتے ہیں کہ ارے وہ فلاں شیعہ لیڈر نے، ملک کے سربراہ نے ایسا بیان دے دیا امریکہ کے خلاف، ہمارے ہاں لوگ خوش ہو جاتے ہیں. وہ چاہے دکھاوے کی نورہ کشتی ہی کیوں نہ ہو، خوش ہو جاتے ہیں. عقیدے نہیں جانتے نا. میں نے کئی مرتبہ اس سے پہلے کہا ہے کہ آپ حقائق تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پہلے لوگوں کا عقیدہ جانیے. ایک غلط عقیدے والا اگر صحیح بیان دیتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ چال ہے. غلط عقیدے والا اچھائی کا مظاہرہ کرتا ہے، سمجھ لیجئے کہ پیچھے کوئی سازش ہے. تھوڑی دیر رک جائیے، غور کیجئے تو نظر آئے گا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج آپ دیکھ لیجئے، ہاں داعش سامنے آئی، ہمارے بہت سارے مسلمان اچھلنے لگے کہ ایک ایسا گروہ سامنے آ گیا جو شاید مسلمانوں کے لیے موجودہ حالات میں مسائل کا حل بنے گا، اور جو خلیج وغیرہ میں جو مسائل چل رہے ہیں اس میں اہل کتاب کے لیے اور دشمنوں کے لیے جو ہے وہ ایک مشکل پیدا کرے گا. اس طرح کے خیالات اور لوگ تائید کرنے لگے. مجھے یاد ہے، میں بہت چھوٹا آدمی، لیکن میں نے کئی لوگوں کو روکا کہ ابھی تبصرہ مت کیجیے. خاص طور سے عالم اسلام میں اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے اور غیر مسلموں کی طرف سے اگر کوئی اس میں تعلق ہوتا ہے تو اس میں ٹھہر کر غور کریں کہ یہ کہیں کوئی چال، کوئی سازش اور اس کے پیچھے کوئی دوسری حقیقت نہ چھپی ہوئی ہو. اور ایسا ہی نکلا. بعد میں یہ معلوم ہوا جس کو لوگ اسلامی ہیروز سمجھتے تھے، وہ امریکہ، اسرائیل اور اخوان المسلمین کے تعاون سے ان لوگوں نے یہ تشکیل دیا تھا داعش کو، جس میں کئی اہل کتاب یورپ اور امریکہ کی جیلوں میں جو عمر قید پا رہے تھے، عمر قید کی سزا بھگت رہے تھے، ان کو آزاد کر کے وہ مسلمان بنا کے ان کو بھی بھیجا گیا تھا. ایسے بھی لوگ تھے. اس میں شیعہ تھے، اس میں دروز تھے، ایک فرقہ ہے باطنیہ کا دروز، جو مسلمان کہلاتا ہے لیکن مسلمانوں کا دشمن ہے. خارجی تھے. ہاں ایسے سب لوگوں کو جمع کیا گیا اور شو یہ کیا گیا کہ یہ سلفی ہے، کیونکہ ان کو ٹارگٹ اور بدنام کرنا ہے سلفیوں کو. خبریں پلانٹ جو کی جاتی ہے عالمی میڈیا میں سلفیوں کے خلاف، اب مسلمانوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے اسلام کے ہمدرد نہیں ہیں. اب اس میں آپ کو عام طور سے اس ایسی خبروں کو بڑھانے، چلانے، مشہور کرنے میں، فارورڈ کرنے میں آپ کو اہل بدعت ملیں گے. وہ سارے لوگ جو سلفیوں کے دشمن ہیں، اخوانی بھی ملیں گے، قبر پرست بھی ملیں گے، صوفی بھی ملیں گے. آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے
کہ ان میں سے کئی بڑے بڑے لیڈران منظر پہ یہ آ چکا ہے کہ برطانیہ، امریکہ، رشیا، یہاں کے لوگوں نے ان لیڈران کو اپنے یہاں بلایا، اپنے ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کروائی، تقریر کروائی کہ مسلمانوں میں کون سا گروہ ایسا ہے جس سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے، ان کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، ان کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں۔ پاکستان کے ایک صاحب نے جا کے برطانیہ کے سینیٹرز کو خطاب کیا تھا، خبر آئی تھی، یہ بہت پہلے کی۔ رشیا میں آپ نے سنا ہوگا چند سالوں پیشتر چچنیا میں صوفیوں کی ایک کانفرنس ہوئی تھی، جس کی سرپرستی ولادیمیر پوتن وہاں کے روسی صدر کر رہے تھے۔ جس وقت شام پر وہ بمباری کر رہا تھا، اس وقت صوفیوں کی کانفرنس کی سربراہی کر رہا تھا۔ ہندوستان میں بھی صوفیوں کی کانفرنس ہوئی تھی BJP کی سرپرستی میں۔ کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ ہمارے کچھ اصحاب جبہ و دستار کی تصویریں آتی ہیں کہ وہ مندر میں جا کے جو ہے وہ مورتی کے سامنے جو ہے وہ عبادت ریاضت والے جو ہندوؤں کے طور طریقے ہیں اس کو اختیار کرتے ہیں۔ کون ہے یہ لوگ؟ کیا ہے عقیدہ؟ اس پر کوئی شور ہنگامہ نہیں ہوتا، لیکن جو توحید کی بات کرتے ہیں، سنت کی اتباع کی بات کرتے ہیں، ان کی اگر جھوٹی خبر بھی آ جائے کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا اور میڈیا میں کیسا ہنگامہ ہوتا ہے، اور ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے، ان سے نفرت دلانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ یہ سب غیر مسلموں کی سازشوں کا، کوششوں کا حصہ ہے، اسلام کو کمزور کرنے کا حصہ ہے، پہلو ہے، اور یہ منافقین کا علامت ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں کچھ لوگ ان کی سننے والے ہیں، اور یہاں کہا کہ وہ بعض ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ اہل کفر اور شرک تو ایک دوسرے کی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف مدد کرتے ہی ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے بیچ میں جو اہل بدعت ہیں وہ بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ خارج سے وہ لوگ چیلنجز اور حملے کرتے ہیں، داخل سے یہ لوگ قلعے کے دروازے کھولتے ہیں کہ آپ آئیے اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائیے، اور یہ بھی نہیں بچتے۔ یہ میں افکار کے معاملے میں کہہ رہا ہوں، ایسا تاریخ میں حقیقی طور سے بھی ہو چکا ہے۔ جب ہلاکو کی فوج بغداد کو گھیرنے آئی تو شیعوں نے، یہ مرزا ابن القمی اور مرزا توسی، یہ جو شیعہ تھے، ان کا وزیر تھا، ان لوگوں نے اندر سے دروازے کھولے تھے بغداد کے، جس میں کہتے ہیں 9 لاکھ، کچھ 6 کہتے ہیں کچھ 9 کہتے ہیں، 9 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا صرف بغداد شہر میں۔ پوری لائبریری کو دھو دیا تھا فرات کے پانی سے، اور ان شیعوں کو بھی بعد میں چھوڑا نہیں تھا، ان کو بھی قتل کر دیا کہ جب تم اپنے والوں کے نہیں ہوئے تو ہمارے کیا ہو جاؤ گے۔ تو اہل بدعت، یہ تو ظاہری طور پر تھا، فکر اور اصول کے محاذ پر بھی اہل بدعت ہمیشہ اہل کفر کے معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان کے بعض کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا یقیناً وہ ان میں سے ہے، جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ولا ورا کتنی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ مسلمانوں کے خلاف اسلام کو توڑ دینے والی چیزوں کا جو اہل علم نے ذکر کیا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی مسلمانوں کے خلاف دوسروں کی مدد کرے، تو وہی یہ آیت اور ایسی اور کئی آیتیں دلیل بنے گی کہ جو ان کو دوست بنائے گا، جو ان سے تعلق رکھے گا، پشت پناہی کرے گا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہاں، یہاں علامہ ابن قیم اور ابن تیمیہ کے 2 اقتباسات نقل کیے شیخ نے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے صرف یہی نہیں کیا کہ اعدائے اسلام پر رد کرنا چھوڑ دیا۔ اہل بدعت کو ایک اور بھی چیز دیکھیے، اہل بدعت دشمنان اسلام کا رد کم کرتے ہیں، اہل حدیث کا رد زیادہ کریں گے، اپنی بدعت کو فروغ زیادہ دیں گے، ان کی تلواریں اس پر زیادہ چلتی ہے۔ تو رد کرنا انہوں نے اعدائے اسلام پر چھوڑ دیا، کیونکہ دونوں کے یہاں صفات کی نفی اور تعطیل موجود ہے۔ کفار کے یہاں بھی اللہ کے اسماء و صفات کی تعطیل ہے، نفی ہے، اور عام طور سے اہل بدعت کے یہاں بھی، بلکہ انہوں نے اعدائے اسلام کے لیے قرآن و سنت سے جنگ کرنے کے لیے راہ بھی ہموار کر دی، یعنی خود قرآن و حدیث کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اور پھر دونوں ایک ہو کر وحی الہی کے خلاف جنگ کرنے لگے، اور یہ دعویٰ کرنے لگے کہ وحی عقل کے خلاف ہے۔ بہت یہ لمبی چوڑی بات کو بہت شارٹ میں ذکر کیا ہے، یعنی جیسے غیر مسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں، بھائی کفار مکہ کیا کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کا انکار کرنے کے ساتھ، کہتے کیا ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم مر کر سڑ گل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پھر اللہ دوبارہ پیدا کرے گا، یہ تو عقل میں نہیں آتی۔ تو عقل میں نہیں آتی اس لیے نہیں مانا، حالانکہ عقل میں آتی ہے بات،
اللہ نے کئی دلیلیں دی کہ جو بغیر کسی وجود کے تم کو پیدا کرتا ہے، کیا دوبارہ پیدا کرنے سے اس کو کوئی دقت ہوگی؟ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنے میں کیا ہے؟ زمین مردہ ہو جاتی ہے، وہ اس کو پھر سے بارش برسا کے زندہ کر دیتا ہے، اس کے لیے دقت ہوگی؟ ایسی اور بھی دلیلیں قرآن نے دی، تو اس پر عقل سے آدمی سوچے گا تو عقلی طور سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایسے ہی عقل خام کی بنیاد پر یونانی فلسفے اور منطق کی بنیاد پر جو ان لوگوں نے بہت ساری روحانی چیزوں کو، عقیدے کی باتوں کو رد کیا تھا، ایسے ہی مسلمانوں کے اہل بدعت کا گروہ آپ کو ایسا ملے گا جو عقل کی بنیاد پر قرآن و حدیث سے ثابت شدہ بہت سارے حقائق کو رد کرتا ہے، معجزات کو نہیں مانتا، برزخ کوئی جنت اور جہنم کی تفصیلات جو قرآن و حدیث میں بیان گئی اس کے نہیں مانتا، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق جو قرآن و حدیث کی باتیں ہیں اسے نہیں مانتا، کوئی عذاب قبر کا انکار کرتا ہے، کوئی معجزات کا انکار کرتا ہے کہ عقل میں نہیں آتی بات۔ منکرین حدیث کی پوری بنیادی اسی پہ کھڑی ہے کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے تو حدیث نہیں مانیں گے، تو اس چکر میں قرآن کی تعویل کرتے ہیں، نتیجے میں قرآن کا بھی جگہ جگہ انکار کرتے ہیں۔ ہاں کئی جگہوں پہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حدیث میں یہ کہا گیا کہ فلاں جانور بات کرے گا، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اب ان سے کہا جائے کہ قرآن میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی گزر رہے تھے لشکر کے ساتھ، سورہ نمل میں واقعہ ہے، تو چونٹیوں کی سردار نے کہا کہ اے چونٹیوں اپنے بیلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو رون دیویں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنستے ہوئے مسکرائے، فتبسم ضاحکا کا لفظ ہے قرآن میں۔ اب قرآن میں ہے کہ چونٹی نے کہا، سلیمان علیہ السلام سنے سمجھے بھی، تو کہیں گے کیا ایک منکر حدیث سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے ایک حدیث پر انکار کیا، میں نے جب یہ مثال دی تو کہا کہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ بتائیے جو چیز قرآن میں ہے وہ ان کا جب رد کر رہی ہے، حدیث میں وہی چیز ہے تو اس کو رد کر رہے ہیں، قرآن میں تو کہہ رہے ہیں وہ تو متشابہات ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ایسے ادھر ادھر بھاگیں گے۔ تو اس طرح کے عقلی اصولوں کی بنیاد پر قرآن حدیث کا انکار کرتے ہیں جیسے کفار و مشرکین کرتے ہیں، ہاں، اور اس طرح اہل باطل پر رد کرنا ممکن نہیں رہا۔ اب جب آپ اسلام میں ہی یہ چیزیں اختیار کیے تو آپ باطل کا کیسے رد کرو گے، جبکہ ان کے سارے مقدمات سنت کے مخالف ہیں؟ اور ایک عام شخص بھی اگر اہل باطل کے دلائل پر غور کرے گا تو اس کے لیے بھی واضح ہو جائے گا کہ کتاب و سنت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی چاہے وہ بدعت والے ہوں، چاہے کفار و مشرکین کی باتیں ہوں۔ اسی طرح بہت سارے اہل کلام کو پائیں گے، اہل کلام جو عقیدے کے معاملے میں عقل کو اختیار کرتے ہیں، جہمیہ، قدریہ، معتزلہ، جبریہ، یہ سارے لوگ، کہ وہ باطل میں کبھی ان کی موافقت کرتے ہیں اور حق میں کبھی ان کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی اہل سنت کے خلاف ان کی موافقت کرتے ہیں کفار کی، اور اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی باطل پرست کے لیے حجت نہیں ہے اس شخص کے خلاف جو سنت کی موافقت کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سنت کے موافق ہے تو اہل باطل کے لیے حجت نہیں ہے، اور وہ اس سے باہر نہیں نکلتا، کیونکہ انہیں سنت پر قائم رہتا ہے، تو اس کے خلاف وہ بول نہیں سکتا لیکن بولتا ہے، ہاں، کیونکہ وہ جس قدر بھی سنت سے باہر نکلے گا اسی قدر باطل اس پر غالب آئے گا۔ چنانچہ سنت اللہ کا مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا محفوظ ہو گیا، اور جو سنت کے قلعے سے نکلتا ہے وہ کسی نہ کسی فتنے کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ یہی سنت صراط مستقیم ہے، جو اس پر چلے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ سنت سے مراد یہاں صرف وہ نہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ مسواک کرنا سنت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا طریقہ، وہ عقیدے میں ہو، عبادات میں ہو، اعمال میں ہو، اخلاقیات میں ہو، یہاں سنت کا عمومی معنی مراد ہے۔ پورے دین کو سنت کہا ہے جو اللہ کے رسول سے ہمیں ملا، تو سنت جو ہے وہ اللہ تک جو سنت پر چلے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، وہ روشن دلیل ہے، جو اس سے استفادہ کرے گا ہدایت یافتہ بندوں میں شمار ہوگا۔ یہ الصواعق المرسلہ علامہ ابن قیم کی کتاب ہے۔ مزید کہا علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ باطل پرستوں کے اصولوں اور قواعد و آراء کے خلاف اگر وحی بھی ہو تو اسے بھی یہ ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ ان کے اصول جو باطل پرست ہیں، انہوں نے خود ساختہ جو اصول بنائے ہیں، آپ جتنے بھی، میں پھر سے ایک بات دہرا رہا ہوں جو شروع میں کہا تھا کہ جتنے بھی اہل بدعت ہیں، گمراہ فرقے ہیں، ان کے اصول و ضوابط کو آپ دیکھیں گے تو وہ بہت سارے مقامات پر قرآن حدیث اور اہل حق کے خلاف اور کفر و شرک کرنے والوں کے موافق نظر آئیں گے، یونانیوں کے، عیسائیوں کے، ہندوؤں کے موافق نظر آئیں گے۔ یا آپ منکرین سنت کو دیکھیں، اہل تصوف کو دیکھیں، جہمیہ، قدریہ کو دیکھیں، ہاں، اور دیگر جو ہمارے ارد گرد میں جو بدعات کرنے والے پائے جاتے ہیں ان کو دیکھیں۔ اب ایسے میں جو وہ اصول بناتے ہیں، دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہے ہمارے یہاں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ جب کرتے ہیں
تو بہت سے مسلمان یا اہل بدعت کا خاص طور سے یہ طریقہ ملے گا کہ ایک چیز کو عقیدہ یا اصول بنا لیا، اب اپنے طور سے جب بنا لیا اور دیکھتے ہیں کہ قرآن حدیث کی آیت یا دلیل ہمارے اس اصول کے، ہمارے اس عمل کے خلاف ہے، تو وہ اپنے اصول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی تعویل کرتے ہیں، غلط تشریح کرتے ہیں، اس کو توڑ مروڑ کر اپنے اصول کے موافق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلتے، قرآن کو بدلتے ہیں۔ یہ ان کی غلطی کیا ہے کہ وہ اصول پہلے بناتے ہیں اور پھر قرآن حدیث دیکھتے ہیں۔ اہل حق، اہل سنت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو پہلے سامنے رکھتے ہیں اور اس سے اصول نکالتے ہیں۔ دیکھیے طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے تابع ہیں، ہمارے اصول ضابطے تابع ہیں۔ کوئی اصول ہم بنا لیں اور وہ قرآن سے ٹکرا جائے تو یہ اصول نہیں ہے، غلط بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ ابھی جانے دیجئے دوسرے جو عقیدے اور اس میں خرابیاں ہیں، آپ ہمارے یہاں جو تقلیدی گروہ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کے یہاں بھی فقہی معاملات میں، اصول فقہ میں بھی آپ کئی اصول ایسے پائیں گے جو قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں۔ جیسے ایک بہت مشہور چیز کر دے کہ خبر واحد کو حجت نہیں مانا جائے گا، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، اہل بدعت کا ہے۔ خبر واحد یعنی ایسی حدیث، ایسی خبر کہ جس کو روایت کرنے میں کسی سند میں، سند کے کسی طبقے میں 1 2 3 راوی ہوں، زیادہ ہو جائیں تو مشہور، اور بہت زیادہ جو سب مل کر جھوٹ نہیں بول سکتے یا غلطی نہیں کر سکتے تو اس کو متواتر کہیں گے، ہر طبقے میں، سند کے ہر طبقے میں۔ تو اب ان لوگوں نے جہاں دیکھا کہ ہاں یہ حدیث ہمارے مسلک کے خلاف ہے، کہہ دیا کہ یہ خبر واحد ہے، اس سے قرآن پر زیادتی نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے کہ جو عورت اپنے بغیر ولی کی اجازت کے شادی کرے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، 3 مرتبہ فرمایا، صاف حدیث ہے۔ اور اس معنی کی اور بھی حدیث ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں، یہ لڑکی کے لیے ہے، عورت کے لیے ہے۔ اس میں باقرہ اور سیبہ میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن دونوں کے لیے یہ ہے کہ لڑکی کی شادی کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے۔ یہ حدیثوں سے ثابت ہے، بلکہ قرآن سے بھی نکلتا ہے۔ اب حنفی مسلک میں یہ ہے کہ لڑکی کے نکاح کے لیے بھی ولی کی شرط نہیں ہے۔ تو اب اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ضعیف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے تو مقبول، لیکن خبر واحد ہے، اور خبر واحد جو ہے اس کی وجہ سے قرآن پر زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ اور قرآن میں یہ ہے کہ اگر وہ کسی اور سے، جو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے احکامات بیان کیے ہیں، اس کے ضمن میں کہا کہ 2 طلاق ہونے کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا، تو یہ عورت اس مرد کے لیے اب جائز نہیں ہوگی۔ یہ 3 الگ الگ موقعوں پر طلاق والی، ایک اکٹھا کی بات نہیں ہے جو اصول سے دی گئی ہو، تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہوگی حتیٰ تنکحا زوجن غیرہا، یہاں تک غیرہو یہاں تک کہ کسی دوسرے شوہر سے اس نکاح نہ کر لے ہوئے۔ تو اب حنفی حضرات کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ یہ عورت کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لے، یہاں ولی کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اس لیے عورت خود سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو اب ان سے کچھ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس آیت میں تو پھر گواہوں کا بھی ذکر نہیں ہے، کیا بغیر گواہ کے نکاح ہو سکتا ہے؟ بھائی اس آیت میں عورت کے ایک ایسے نکاح کا ذکر ہے کہ وہ کس طریقے سے باقاعدہ شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے کسی سے نکاح کرتی ہے، یہاں وہ یہ بھی دھیان رہے، یہ وہ حلالہ نہیں ہے جو مروجہ ہے۔ اب وہ مر گیا یا کسی وجہ سے طلاق ہو گیا، سال بعد 2 سال بعد 5 سال کے بعد طلاق ہو گیا، تو پھر وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے جو جس نے 3 طلاق دیا تھا، یہ ہے معنی۔ تو یہاں تو گواہوں کا بھی ذکر نہیں ہے، ولی کا اور اس کے گواہوں کا ذکر دوسری دلیلوں میں موجود ہے، قرآن کو ایک دوسرے سے ملا کر سمجھا جائے گا۔ لیکن اب یہاں جب حدیث کے نکاح بغیر ولی کے نہیں ہوتا، یہ حدیث آڑے آئی مسلک کے، اپنے بنائے ہوئے اصول کے، تو اس کی تعویل کرنے لگے، اس کو رد کرنے کا اصول بنا لیا کہ یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے قرآن پر جو ہے وہ حجت نہیں، زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ کتنی دیدہ دلیری ہے۔ اس طریقے سے بعض علماء نے ایک فہرست بنائی ہے، بہت نازک اور اہم بات بیان کر رہا ہوں، فہرست بنائی ہے کہ 20 بلکہ سینکڑوں حدیثوں کو رد کر دیا ان مسلک والوں نے اپنے اصولوں کی بنیاد پر کہ یہ ہمارے اس اصول کے خلاف ہے۔ جیسے میں نے خبر واحد والی بات بتائی، تو اس کی بنیاد پر بہت ساری حدیثوں کو جہاں مسلک کے خلاف ہے کہہ دیا خبر واحد ہے، یہ حجت نہیں ہے، عقیدے میں اس کو حجت نہیں مانیں گے۔
حالانکہ اس کا بھرپور رد کیا علماء نے، اور بالکل بے بنیاد یہ بات ہے، غلط اصول ہے۔ خیر، تو کہا کہ مزید کہا کہ باطل پرستوں کے اصولوں اور قواعد و آراء کے خلاف اگر وحی بھی ہو تو اسے بھی یہ ناپسند کرنے لگتے ہیں، اسی لیے جو بھی ان کی پیروی کرے گا وہ اللہ کے اس قول میں داخل ہوگا۔ جو اہل باطل کی پیروی کرے گا، اس غلط راستے کی روش کو اختیار کرے گا، وہ اس قول میں داخل ہوگا کہ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم واملی لہم ذلک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم۔ یہ سورہ محمد کی آیتیں ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی پیٹھ کے بل پھر گئے، روگردانی کر رہے ہیں، مڑ گئے، اس کے بعد کہ ان کے لیے سیدھا راستہ واضح ہو چکا، راستہ حق واضح ہو گیا، قرآن حدیث یہ ہے، لیکن اب منہ موڑ رہے ہیں، پیٹ پھیر رہے ہیں۔ شیطان نے ان کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا، غلط کر رہے ہیں لیکن شیطان ان کو ایسا سبق پڑھاتا ہے، پٹی پڑھاتا ہے کہ تم صحیح کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہیں، قرآن حدیث کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن شیطان کہتا ہے کہ نہیں تم حق پر ہو، تم صحیح ہو، اور اسی لیے پھر وہ حق کا اور اہل حق کا رد کرتے ہیں۔ مزین کر دیا اور ان کے لیے مہلت لمبی بنا دی، بتائی۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے، یہاں یہ وہ عملہ لہم کے تحت بتاؤں کہ اہل بدعت، اہل کفر و شرک غلط کام کرنے کے بعد جب ان کو ترقی نظر آتی ہے، حکومت نظر آتی ہے، تو کچھ لوگ بددل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ شیطان اسی مہلت کو ان کے لیے کہتا ہے کہ دیکھو تم کو تو موقع مل رہا ہے، تم تو ترقی کر رہے ہو، تمہارے اتنے ماننے والے لوگ ہیں، تم کو حکومت مل گئی، مسجد توڑ دیا تو اور ترقی مل گئی، مسلمانوں کو مار دیا تو اور ترقی مل گئی، تو شیطان ان کو کہتا ہے کہ تم اچھا کر رہے ہو، جبکہ وہ اپنی قبر اور اپنی قبر کھودتے ہیں اور اپنا مستقبل تباہ کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں، بدعت اور اہل بدعت کی تائید اور ان کے ساتھ چلتے ہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، اللہ کی نازل کی ہوئی چیز کو جو لوگ ناپسند کرتے ہیں، ان سے کہا کہ عنقریب ہم بعض کاموں میں تمہارا کہا مانیں گے۔ کفار و مشرکین سے اور مخالفین سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے پیچھے چلیں گے، اور اللہ ان کے چھپانے کو جانتا ہے، ان کے اسرار، ان کے بھید راز کو جانتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جن اہل کلام کی مذمت سلف نے کی ہے، اہل کلام کی مذمت کی ہے، چپ نہیں رہے سلف نے، غلط لوگوں کا رد کیا، ان میں سے کسی کا بھی کلام، یہ آخری بات ہے، 2 لائن رہ گئی ہے، ان میں سے کسی کا بھی کلام سنت کی مخالفت اور کلام رسول کی تردید سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک بہت عمومی بات کہی ہے جو میں نے ابھی کہا تھا کہ جتنے اہل بدعت ہیں، سلف نے جن لوگوں کا رد کیا، علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ سلف نے جن لوگوں کا رد کیا نا، جن کی مذمت کی اہل کلام کی، ان کے کلام کو آپ دیکھیں گے تو اللہ کے کلام اور رسول کی سنت کی مخالفت ان کے یہاں آپ کو ضرور ملے گی، کوئی بھی خالی نہیں ہے، جیسے کہ جہمیہ، مشبہہ، خوارج، روافض، قدریہ، مرجیہ وغیرہ۔ ان میں سے میں نے جتنے نام لیے، اگرچہ ان ناموں سے آج ہمارے درمیان یہ نہیں نظر آتے، لیکن سب کے افکار، خیالات، اصول پائے جاتے ہیں۔ جہمیہ کا کہ اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے اسماء و صفات اور غیبیات کے اصول ہیں، تقدیر کے سلسلے میں جو اصول ہیں اس کا رد ہے، یہی قدریہ اور جبریہ کے یہاں ملے گا۔ اور مرجیہ، ہمارے یہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان عمل میں شامل نہیں ہے، حنفی مسلک والے یہ مانتے ہیں، امام حنیفہ کی طرف یہی بات مشہور اور منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان میں عمل شامل نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت سے، تمام علماء اور محدثین سے ان کا یہ اختلاف بیان کیا جاتا ہے 2-3 چیزوں کے ساتھ۔ یہ ایک مرجیہ یہی کہتے ہیں کہ ایمان میں عمل شامل نہیں ہے، آپ ایمان لے آئے، کلمہ دل سے مان لیا، زبان سے مان لیا، بس کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے اور بڑا بھیانک ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ، عام آدمی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا تو اب وہ بھی ویسے ہی مسلمان ہے جیسے ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت جبریل ہے، ان کے ایمان اور ان کے ایمان میں فرق نہیں ہے۔ مرجیہ کے عقیدے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک آدمی ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد کوئی بھی گناہ کرے کوئی نقصان نہیں ہے، یہ بدعتی ہے، گمراہ ہے۔ تو کہا یہ جو مرجیہ وغیرہ، اور کہا جائے گا کہ سنت کی حفاظت حق، سچائی اور عدل کے ذریعے ضروری ہے۔ سنت کی حفاظت کرنے کے لیے حق کو اختیار کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، عدل اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جھوٹ اور ظلم کے ذریعے نہیں۔ بہت اہم جملہ ہے، کسی موقع پہ اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ آج جتنے بھی بدعتی ہیں دیکھیے سب جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہاں تک کہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں، جھوٹے اقوال نقل کرتے ہیں کہ امام فلاں نے یہ کہا جبکہ کہا ہی نہیں ہے، امام ابو حنیفہ نے ایسا کہا،
اہل بیت کے فلاں امام نے یہ کہا، جبکہ ان سے کوئی منقول اور آپ کو سند ملے گی ہی نہیں. جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے واقعات نقل کرتے ہیں. آپ نے ہمارے یہاں دیکھیں فضائل اعمال کے نام پہ کتنی جھوٹی حکایتیں بیان کرتے ہیں لوگ. تو اہل حق کبھی جھوٹ بیان کا سہارا نہیں لیتے، جھوٹی روایتیں حکایتیں بیان نہیں کرتے، اور بدعت کا رد بدعت سے نہیں کرتے. ہمارے جیسے مثال کے طور پہ ایک اجتماعی قرآن خوانی کا ایک صاحب نے رد کیا، کہا کہ اجتماعی طور سے نہیں، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ قرآن پڑھ کے بخش سکتا ہے. یعنی ایک بدعت کا رد دوسری بدعت سے کیا، وہ بھی بدعت ہے. سنت سے ثبوت ہوگا تب بخشیں گے، لیکن اس کا ثبوت ہی نہیں ہے. چنانچہ جب کوئی باطل کو باطل کے ذریعے رد کرتا ہے اور بدعت کا مقابلہ بدعت سے کرتا ہے، تو ایسے ہی شخص کی مذمت سلف اور ائمہ دین نے کی ہے کہ وہ صحیح نہیں کر رہا ہے. بظاہر وہ دین کا کام کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں دین کے خلاف جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کے صحیح اصول و ضوابط کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہی عقیدہ، عبادت اور عمل کرنے کی توفیق ملے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یا آپ کا سند یافتہ عمل اور قول و اعتقاد ہو، تاکہ اللہ کے یہاں وہ قبول ہو، اور اس کے ذریعے سے پروردگار اسی کے ذریعے سے اس کا وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی فتنوں سے آفتوں سے بچائے گا اور آخرت میں بھی محفوظ رکھے گا، کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم اسی کامیابی کو مانگتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.